السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لڑکوں کے خوبصورت نام، اور یہ ایسے نام ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی ہمیں اچھا نام بتا دیجئے اور اس کا معنی بھی اچھا ہو۔ تو حضرات گرامی، یہ جو نام میں آپ حضرات کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، کم سے کم 35 سے 40 نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اعلیٰ مقام رکھتی ہے، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور وہ سارے نبیوں کے سردار بھی ہے اور سارے رسولوں کے سردار بھی ہے، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ تو حضرات گرامی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ مقام ہے اور وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ ہائی لیول کا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے تو وہ بھی ہائی پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو نام میں آپ حضرات کے سامنے بتانے والا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہے۔ دیکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اگر ٹچ کر جائے، مس ہو جائے، تو وہ مٹی سارے مٹیوں سے بھی افضل اور بہترین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اعلیٰ مرتبہ ہے، اور وہ جو مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹچ ہو کے گیا وہ بھی اعلیٰ مقام بن گیا۔ اب یہ جو ہے آپ جو ہے نام سن لیجئے، اور میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا۔ سب سے پہلا ہے احمد۔ احمد کے معنی ہے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اس کے بعد ہے مجیب، قبول کرنے والا۔ اس کے بعد ہے امین، امانت دار۔ اس کے بعد ہے بشیر، خوشخبری دینے والا۔ اس کے بعد ہے محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد ہے جواد، سخی۔ اس کے بعد ہے ہاشم، جمع کرنے والا۔ اس کے بعد ہے حامد، تعریف کرنے والا۔ میں یہاں پہ روک کر آپ کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہاشم جو میں نے بتایا، ہاشم کا معنی ہے جمع کرنے والا۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جمع کرنے والا کوئی معنی نہیں ہوتا، آپ یہ مت سوچئے، کیونکہ یہ جو نام ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی ہے، اب جو ہے اس کا جو ہے معنی نہیں دیکھا جائے گا، اب اس نام کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ مبشر، خوشخبری دینے والا۔ حبیب، پیارا، دوست، ساتھی۔ حامد، تعریف کرنے والا۔ خلیل، دوست۔ اس لیے کہتے ہیں نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا تھا خلیل، یعنی خلیل کے معنی دوست۔ اب آتے ہیں خطیب، بات کرنے والا۔ اب آتے ہیں داعی، نیکی کرنے والا، نیکی کی طرف بلانے والا۔ اب آتے ہیں رشید، شریف، ہدایت یافتہ۔ اب آتے ہیں سراج، اس کا معنی ہے چراغ۔ بہت سارے نام رکھتے ہیں نا، سراج الدین یعنی دین کا چراغ، تو اسی طرح سے سراج کا معنی ہوا چراغ۔ اب آتے ہیں ماہی، حیات بخشنے والا۔ اب آتے ہیں شاہد، گواہ۔ اب آتے ہیں مجتبی، چنا ہوا۔ اب آتے ہیں شفیع، شفاعت کرنے والا۔ اب آتے ہیں مبین، واضح یعنی کھلا ہوا۔ اب آتے ہیں شہیر، معروف یعنی مشہور، اب معروف بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں صادق، سچا۔ اب آتے ہیں مامون، محفوظ۔ اب آتے ہیں صدیق، سچ بات کرنے والا۔ اب آتے ہیں متین، مضبوط۔ اب آتے ہیں طٰہٰ، یہ قرآن شریف کے بہت ساری صورتیں ایسے ہیں جن کے شروع میں آتا ہے طٰہٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے پیار اور محبت سے طٰہٰ بلایا کرتے تھے۔ کہیں یاسین بلایا، یاسین بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں،
یہ مت سوچے کہ اس کا معنی کچھ نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا تو اس کا مقام مرتبہ ہو گیا، اب معنی ہو یا نہ ہو۔ اب آتے ہیں طاہر پاک، اب آتے ہیں طیب پاکیزہ، اب آتے ہیں عادل انصاف کرنے والا، اب آتے ہیں عاقب آخری، اب آتے ہیں فاتح جیتنے والا، اب آتے ہیں قیم انتظام کرنے والا، اب آتے ہیں کامل مکمل کمپلیٹ، اب آتے ہیں کلیم بات کرنے والا۔ اس کے بعد ہے قرآن شریف میں ایک سورت ہے سورۃ المزمل، آپ مزمل بھی نام رکھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی ایک سورت ہے۔ مدثر بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی ایک سورت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بھی ادا کی گئی ہے، اور یہ نام جو ہے بابرکت والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند تھے، اور جو ہے بہت سارے نام ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن شریف کے پیچھے لکھی گئی ہے، آپ ان میں سے بھی نام رکھ سکتے ہیں، ان میں سے بھی نام رکھ سکتے ہیں، وہ بھی بابرکت والا نام ہے۔ اب یہ دیکھیے کہیں جو ہے فقہیں جو ہے پہلی چل رہی تھی، اب ان میں ایک بات ہو گئی کہ آب زمزم جو پانی ہے اس سے افضل بھی کوئی پانی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی پانی ہے، تو لوگ جو ہے سوچنے لگے، تو پھر ایک آدمی نے کہا ہاں ایک پانی ہے، کہ وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی یہ ہے کہ اگر کوئی پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹچ ہو کر یا مس ہو کر اگر جائے تو وہ آب زمزم سے بھی برکت والا پانی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے ناموں کا سلسلہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو اس کے متعلق کچھ بھی سوال کرنا ہے آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ آگے شیئر کریے تاکہ اچھے سے نام بھی ان کو معلوم چل جائے۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔